أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم,
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے پروگرام کرنے کی، سننے کی اور ان میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی شکر پر نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ درس قرآن میں آنا، سننا، بیٹھنا، عمل کا جذبہ پیدا ہونا، یہ بھی نعمت خداوندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ ہمیں عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام شرکاء کے شکر گزار ہیں۔ عموماً ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ ہم مشکور ہیں، یہ سمجھ لیجئے مشکور غلط استعمال کیا جاتا ہے، شکر گزار کا لفظ استعمال کیا جانا چاہیے، مشکور کا لفظ نہیں استعمال ہو سکتا اس تناظر میں۔ تو ہم شکر گزار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور پھر ہم شکر گزار ہیں لوگوں کے جنہوں نے قرآن کی آواز پر لبیک کہا، خصوصاً خواتین، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اور اسی طریقے سے مرد حضرات، اور پھر مرد حضرات میں سے بالخصوص جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں، جن کا نظام حرکت یا چلنا پھرنا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تشریف لائے۔ یقیناً ان کی موجودگی سے رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور زیادہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیات تلاوت کی ہیں وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48، 49 اور 50، یہ 3 آیات ہیں۔ انبیاء کیوں بھیجے جاتے ہیں، کتابیں کیوں نازل کی جاتی ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، یہ ہمارا آج کا مضمون ہے۔ غور سے ذرا سماعت فرمائیں۔ اور میں نے ایک دن یا کچھ دن پہلے بھی کہا تھا، کوشش یہ کیا کریں کہ گفتگو کرنے والے کی نظر جس چہرے پر پڑے وہ چہرہ سویا ہوا نہ ہو، ورنہ سوئے ہوئے چہرے کا بھی اپنا ایک پیغام ہوتا ہے۔ جیسے میں سویا ہوا ہوں، آپ بھی سو جائیں۔ اس لیے مہربانی کریں ذرا، قرآن بیدار کر دینے والی کتاب ہے، بیدار ہو کے بیٹھیں، صحیح طریقے سے بیٹھیں، تمام توانائیوں کو اکٹھا کر کے بیٹھیں۔ اور اس وقت جو سلانے کی کوشش کر رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کون کر رہا ہے، اس لیے اس کی ساری کوششوں کو رائیگاں کر دیجئے اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے جہاں آپ نے وقت نکالا وہاں ہم بھی حاضر ہوئے، تو ظاہر ہے کچھ مضامین لے کر جائیں یہاں سے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ۔ اس چھوٹے سے ٹکڑے میں 4 باتیں کہی گئیں۔ نمبر 1، کتاب نازل کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ نمبر 2، کتاب کس کی طرف نازل کی گئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ نمبر 4، اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ علم کا دور ہے۔ ذہن میں رکھ لیجئے، قرآن مجید کو جس دور سے نکال دیں وہ جہالت کا دور بن جاتا ہے، قرآن مجید کو جس دور میں شامل کر دیں وہ علم کا دور بن جاتا ہے۔ جو حقائق قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، قیامت تک کوئی مائی کا لال جتنی مرضی تحقیق کرتا رہے وہ ان حقائق کو بیان کر نہیں سکتا۔ پہلے انسان کو کیسے تخلیق کیا گیا، انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد کیا تھا، قوموں پر عذاب کیوں آیا، پھر کسی کو نجات کیوں دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے، یہ 3 خداؤں کا معاملہ کیا ہے۔ یہ یہودیوں کی اپنے آپ کو برتر بتانے کی
जो एक पॉलिसी है, इस पॉलिसी की हकीकत क्या है, फिर जन्नत में दाखिला और जहन्नुम से बचाव के उसूल और ज़वाबित क्या हैं, और फिर ये तो सांस खत्म हो जाती है, लोग मिट्टी में चले जाते हैं, फिर इस मिट्टी के बाद लोगों के ऊपर क्या क्या हालात आने हैं, मुझे बताइए। अगर कुरान मजीद की हिदायत को थोड़ी सी देर के लिए हम बंद करके देखें, कोई और किताब है आपके जहन में, किसी किताब का नाम आता है जो इन हकाइक से हम सबको आगाह कर सके? तो जहन में रख लीजिए, हक सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब के अंदर है। हमारा मसला असल में यही बन चुका है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का इनकलाब क्यों कामयाब हो गया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल में इनकलाबी जिद्दोजहद को कामयाबी के रास्ते पर कैसे डाला? उसकी एक वजह हमें जो बड़ी वजह नजर आती है, उन्होंने ये समझ लिया था कि हक सिर्फ इस किताब में है। जब हम भी ये समझ लेंगे, हम मानते हैं ईमान की हद तक, लेकिन शऊरी कैफियत हमारी, अगर हम ये मानते होते हक इसी किताब में है, फिर हमारे बैंकों में सूद क्यों होता? अगर हम ये मानते होते हक इसी किताब में है, फिर हमारे मीडिया पर नीम बरहना सकाफत क्यों राज कर रही होती? अगर हम ये मानते हक इसी किताब में है, फिर हमारे जजों के हाथ में अंग्रेजी कवानीन की बुनियाद पर ज़ाब्ता क्यों होता फैसला करने के लिए? अगर हम ये मानते हक इसी किताब में है, फिर हमारे तालीमी इदारों में मखलूत तालीम क्यों होती? अगर हम ये मानते हक इसी किताब में है, फिर फिरका वारियत पाकिस्तान में क्यों राज कर रही होती? अगर हम मानते हक इसी किताब में है, फिर 1947 से लेकर 2018 तक शरीयत से बेजार लोग कैसे हुकूमत करके चले जाते? अगर हम ये मानते कि हक इसी किताब में है, तो फिर जरा इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि हमारे यहाँ शरीयत की बेजारी की बुनियाद पर और सूद को हराम, तो मैं नहीं कहता कि ईमानी तौर पर नहीं समझते, लेकिन उसकी हिमायत में बोलने वाले लोग कैसे लोगों के इतने ढेरों वोट लेकर कामयाब हो जाते हैं? तो हजरात मोहतरम, महसूस कीजिए, मैंने इस लफ्ज पर इसलिए जोर दिया है, समझ लीजिए, हक किसी मसलक में नहीं है, हक इस किताब में है। हक किसी वाइज की जबान पर नहीं है, हक इस किताब में है। हक किसी जुगराफिये की बुनियाद पर कायम नहीं किया जा सकता, हक इस किताब में है। चंद लोगों को मिल जाने से कोई हक तब्दील नहीं हो जाता। हक वही है जो कुरान मजीद ने बताया। जब हम इंशाअल्लाह, बल्कि कुरान मजीद के साथ हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी याद करें। एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से जो कुछ सुना करते थे वो लिख लिया करते थे। तो दूसरे सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ कैफियतों में होते हैं, ये तुम क्या करते हो कि ज़बान मुबारक से निकली हुई हर बात को लिख लेते हो? उन्होंने कुछ लिखना मुख्तसर किया या मुअख्खर किया, लेकिन एक दिन दिल में ये बात आई कि इस बात की तस्दीक जरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो कर ली जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब अपने इस ख्याल को रखा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया था? फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस जबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। तो हजरात, हम तो बड़े खुश नसीब हैं, कुरान हक है, वो हमारे पास है। देखिए, ये जो अहले इल्म यहाँ बैठे हैं और एहसास कम तरीका उम्मत इस वक्त शिकार है, इंटरनेट पे चले जाएं, वहाँ भी ये खबर है, कई कालम इस पर लिखे जा चुके हैं, कई जगह ये बातें सुनने को मिलती हैं। टॉप 500 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं दुनिया की जिनमें उम्मत मुस्लिमा की कोई एक यूनिवर्सिटी भी शामिल नहीं है, अब कुछ मलेशिया की शामिल होने लगी हैं। तो हम फिर ऐसे दबक के बैठ जाते हैं, हम कहते हैं ओहो, हम तो दुनिया से बहुत पीछे रह गए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अल्लाह के बंदो, ये जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज हैं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जो रिसर्च हो रही है, उलमा ने कब मना किया है कि ये तहकीक ना हो? तस्खीर कायनात से कोई आलिम मना तो नहीं करता, वो तो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा तहकीक होनी चाहिए, हकाइक सामने आने चाहिए, चीजों की इजाजत होनी चाहिए, चीजें दरियाफ्त भी होनी चाहिए, आराम और आसाइश की तरफ जाना चाहिए, इसके कोई खिलाफ नहीं है। लेकिन ये मैं उन 500 यूनिवर्सिटीज वालों से पूछता हूँ जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज
کی لسٹ جاری کرنے والے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ کسی ایک یونیورسٹی کے پاس ضابطۂ حیات ہے، کسی ایک یونیورسٹی کے پاس انسانوں کی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ، سلیقہ، اصول اور ضابطہ ہے؟ ہم عجیب لوگ، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم پھر بھی دب کے بیٹھے ہیں. ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ہم پھر بھی سمجھتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں جس کے پاس قرآن اور سنت ہے، دیکھیں میری بات کا غلط مطلب نہ لیجئے گا، خواہ پھر ہمارے اوپر تھوپ دیتے ہیں کہ یہ بات کر کے چلے گئے. میں یہ بات کر ہی نہیں رہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جاؤ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جس کے پاس قرآن اور سنت ہے وہ آدمی محروم ہو ہی نہیں سکتا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گریڈنگ میں نمبر 1 ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول بھی ذہن میں رکھیے گا، خصوصاً دانشور لوگ، یہ حق جو ہے نا، حق ہم نے بڑی زیادتیاں کی ہوئی ہیں، ہمیں یہ سزائیں مل رہی ہیں امت مسلمہ کو. میاں امیر الدین لاہور کے پہلے میئر پاکستان کی تحریک کے لیے رات دن ایک کر دیا، پاکستان کے قیام کے لیے. پاکستان قائم ہو گیا، انہوں نے دیکھا کہ اسلام کا تو کوئی معاملہ شروع ہی نہیں ہو رہا. یہاں تو لوگ احتجاج کرنے لگے، میاں امیر الدین بھی ان کا ساتھ دینے لگے کہ کیوں پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آ رہا، پاکستان تو بن گیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ہاسپٹل تعمیر ہو جائے، اس کے بعد علاج کا معاملہ شروع ہی نہ ہو، بعد میں بلکہ اس ہسپتال تعلیمی ادارہ بن جائے، پھر تعلیمی ادارے کو فحاشی کے ادارے میں تبدیل کر دیا جائے، تو لوگ تو احتجاج کریں گے. یہ جگہ ہم نے خریدی کس مقصد کے لیے تھی، ہو کیا رہا ہے یہاں؟ میاں امیر الدین احتجاج کرنے لگے تو کہتے ہیں احتجاج کرتے کرتے میرے اس گفتگو کے مخاطب پڑھے لکھے افراد زیادہ ہیں. جو کم پڑھے لکھے افراد ہیں وہ بیچارے اتنے خراب نہیں ہیں جتنے زیادہ پڑھے لکھے افراد خراب ہیں. کم پڑھے لکھے جو بالکل نچلی سطح پہ ہیں ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے. ذرا آپ بات سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے. میاں امیر الدین کہتے ہیں ہم احتجاج کرتے کرتے لاہور ہائی کورٹ بار میں گئے. یہ ہائی کورٹ بار کو چلانے والے جتنے افراد ہوتے ہیں یہ جاہل تو نہیں ہوتے، یہ تو بلکہ اپنے آپ سے زیادہ کسی کو عقل مند سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں دلائل تو ہمارے ہاتھ میں بالکل ہمارے مٹھی میں بند ہیں. تو کہنے لگے وکلاء کی جماعت میرے پاس ہے، تصور کیجئے 47-48 سے یہی معاملہ چل رہا ہے، یہ آج کی کوئی بات نہیں ہے. کہنے لگے میاں صاحب آپ یہ کیا نعرہ لگا رہے ہیں اسلامی نظام کا، اسلامی نظام کا؟ لاہور کی بات ہے، قیام پاکستان کے بعد کی بات ہے. کہنے لگے میں نے کہا اس ملک کو اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وہ نعرہ گونجا ہے، لاکھوں افراد شہید ہوئے ہیں. تو کہنے لگے میاں صاحب آپ ہمیں اس روشنی کے دور سے نکال کر 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. تصور کیجئے. اور دوسرا جملہ بھی سنیے، مولانا صاحب فرما رہے تھے نا یہ پروگرام کیوں ضروری ہے، صحیح فرما رہے تھے، ذہن سازی کے لیے بڑے ضروری ہیں. وہ ذہن سازی کیے جا رہے ہیں، ہم ذہن سازی سے دور رہیں. دوسرا فکرہ ذرا جملہ سنیے، مسلمان وکلاء کا ہائی کورٹ بار لاہور 47-48. میاں صاحب اگر آپ اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، ہم مغربی دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یعنی اب امت مسلمہ کو یہ پریشانی ختم ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، یہ ختم ہو گیا معاملہ. اب ہے مغربی دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے. کل میں نے ایک جگہ درس دیا، خواتین کا حلقہ تھا. مجھے پھر ایک خاتون نے بعد میں ٹیلی فونی کے لیے ایک بات کی اور مجھے وہ بات بڑی پسند آئی. اس نے کہا جی یہ بات آپ نے جو پردہ کے حوالے سے وہاں میں نے گفتگو کی تھی، اس نے کہا بات آپ کی مجھے سمجھ آئی اور میں اس نتیجے پر پہنچی، یہ کیا تماشا ہے جو عورت اپنے لباس کو مختصر کرتی چلی جائے اسے ترقی پسند کہہ دیا جائے، اور اس عورت کو کہا جائے کہ یہ جدت پسند ہے. جو عورت اپنے آپ کو چھپاتی چلی جائے اسے دقیانوس کہہ دیا جائے. یہ ہم امت مسلمہ نے بیڑا اپنا خود غرق کیا ہے. اغیار کی سازشیں ہمیشہ تھی، ہمیشہ رہیں گی، لیکن ذرا ہم بھی سوچیں. دوسرا واقعہ بھی سن لیجئے، اس حق کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا. پاکستان کی عدالت کا ایک وفد گیا ایک مسلم ملک میں. ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی صاحب کی تفسیر ہے روح القرآن، اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. ملک کا نام انہوں نے نہیں لکھا.
میں بھی نہیں بتا سکتا آپ کو. وہ حیات ہیں, ان سے کبھی ٹیلیفونکلی پوچھ لیں گے کہ کون سا ملک تھا. جب عدالتی وفد وہاں گیا, مسلم ملک, وہ بھی مسلمان ملک ہے, جانے والے بھی مسلمان ہیں, تو ظاہر ہے صدر کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. انہوں نے ایک دن پہلے کہا کہ ہم نا ایک میٹنگ میں قرآن مجید ساتھ لائے ہیں, وہ تحفہ صدر صاحب کو دینا چاہتے ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں ذرا میٹنگ ہو جائے, تصاویر بن جائیں گی, وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. انہوں نے کہا کہ ہم سوچ کر کل جواب دیں گے, غور کیجئے. کہنے کے ہم بڑے حیران ہوئے کہ قرآن مجید کے تحفہ لینے میں کیا ایسی بات سامنے آ رہی ہے. اگلے دن کہتے ہیں ہمیں پروٹوکول آفیسر ہمارے پاس ہے, انہوں نے کہا معذرت, صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا تحفہ ہم قبول نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جی اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وجہ اس کی یہ ہے, ہمارے ملک میں اقلیتی بھی بستے ہیں, اگر ہم قرآن مجید کا تحفہ قبول کر لیں تو وہ اقلیتوں کے حقوق پر آنچ آ جائے گی. تصور کیجیے آپ. ویسے جو مجھے یہاں جتنے چہرے نظر آ رہے ہیں علماء, آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں, میں اپنے دل کی بات ہر جگہ کہہ دیتا ہوں. جب اس قسم کے لوگ ہوں, اس کے بعد بھی آپ فروئی مسائل پہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے یا شریعت کے قیام کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے؟ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. یہ دین پسند سارے ایک ہو جائیں گے. یہ جی حق کے ساتھ ہم نے جو معاملہ کیا ہوا ہے, 57 اسلامی ممالک, حق کسی ایک جگہ بھی صحیح صورت میں نافذ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول میں آپ کو بتا رہا تھا اس حق کی تشریح میں. ایسا قول ہے آب زر سے لکھنے کے مترادف ہے. آج کے پورا درس ظاہر قرآنی آیات کا تو خیر کیا کہنا, وہ تشریح میں وہ قول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فرمایا کرتے تھے لوگوں, ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے. اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دیں گے. میں آپ سے ایک سوال کروں, امت اس وقت حالت عزت میں ہے یا حالت ذلت میں ہے؟ حالت ذلت میں ہے. دوسرا سوال خود بخود بن گیا, امت اسلام کو ذریعہ عزت سمجھ رہی ہے یا غیر اسلامی نظام کو ذریعہ عزت سمجھ رہی ہے؟ ہم تو بڑے مجرم ہیں بحیثیت قوم. آگے دیکھیے جو قرآن مجید کی خصوصیات. پہلی خاصیت ابھی میں نے صرف آپ کے سامنے رکھی, وہ ہے حق. دوسری خصوصیت مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب. اس سے پہلے جتنے کتابیں نازل ہوئی ہیں یہ کتاب ان کی تصدیق کرتی ہے. ہم نے کب کہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا. ہم نے کب یہ کہا ہے کہ قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں آئی؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تورات بھی ہماری کتاب ہے, انجیل بھی ہماری کتاب ہے, زبور بھی ہماری کتاب ہے, سابقہ انبیاء جو ہیں وہ بھی ہمارے ہی نبی ہیں, بلکہ وہ سابقہ ہے نہیں, یہ تو نئی امت ہم نے کھڑی کی ہے. انہیں ہم نے یہ پیغام دے دیا ہے, یہ اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اور یہ تو سارے رسولوں کے ماننے والے ہیں, اس امت کے ساتھ کیوں تم ٹکراؤ کر رہے ہو؟ اور یہ تو ساری کتابوں کے ماننے والے ہیں, تم کیوں ٹکراؤ کر رہے ہو؟ جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں تورات, زبور اور انجیل یہ ساری وہ کتابیں ہیں جن کے اوریجنل نسخے موجود نہیں ہیں, اصل زبانیں محفوظ نہیں ہیں. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس نے تورات, زبور اور انجیل کا تذکرہ کر کے انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں قرار دے کر ساری دنیا کے مسلمانوں کو بتا دیا. اچھا, اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ آپ کا مخالف کی جو بات حقیقت پر مبنی ہو اسے مان لینا چاہیے. ہم یہ یہودیوں کی مخالفت میں آ کے یہ کہنا شروع کر دیں تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے, تو جب ہم یہ فکرہ کہیں گے اس وقت ہم خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تورات اللہ کی کتاب, تو تنگ نظر پھر کون ہوا؟ آج دنیا میں یہ کہا جاتا ہے مسلمان تنگ نظر ہیں, انتہا پسند ہیں. انتہا پسند ہم نہیں ہیں, تنگ نظر ہم نہیں ہیں, ہم بعد میں آئے لیکن سب کے ماننے والے ہیں. تم تنگ نظر ہو کہ تم نے عظیم الشان پیغمبر کی رسالت کو چھٹلا دیا, تم تنگ نظر ہو کہ تم نے عظیم الشان کتاب کا انکار کر دیا. اس لیے
وسعت نظر تنگ نظروں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر اس حق کو اختیار کر لو اور اس حق پر ایمان لے آؤ۔ تیسری بات، بڑا خوبصورت لفظ ہے، میرا خیال ہے کہ شاید قرآن مجید میں یہ لفظ 2 جگہ ہی استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے حوالے سے، دوسری جگہ قرآن مجید کے حوالے سے۔ یہ تیسری خصوصیت آ رہی ہے قرآن مجید کی۔ پہلی خصوصیت حق، دوسری خصوصیت تصدیق کرنے والی کتاب اپنے سے پہلے والی کتابوں کی۔ قرآن مجید نے پہلے والی کتابوں کے بارے میں کہا ہے قرآن کے بعد مرزا صاحب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے جس کی تصدیق کی جائے۔ یہ نبوت کے جھوٹے دعوے کھڑے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا، شرم آنی چاہیے لوگوں کو۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب ہوتی تو اس کا تذکرہ ہوتا۔ وما انزل من قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد تو کچھ نازل نہیں ہونے والا، آپ سے پہلے جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان ہے۔ اب تیسری خاصیت دیکھیے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، لفظ مہیمن کی سمجھ آ جائے انسان کے اندر خوشی کی ایسی لہر دوڑتی ہے، سارے غم ٹل جاتے ہیں انسان کے، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کہیں گے جی اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی، میں نے بڑی بات سوچ سمجھ کر کی ہے۔ یہ جو لفظ مہیمن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سورۃ حشر میں استعمال ہوا، سورۃ مائدہ میں قرآن کے لیے استعمال ہوا مہیمنا۔ پہلے اس لفظ کو سمجھ لیں، اس کا اوریجنل لفظ ہے کیا، یہ کس لفظ سے نکلا ہے، اخذ ہوا ہے۔ عربی میں اس کا جو مادہ ہے یہ اس وقت لفظ بولا جاتا ہے جب پرندہ اپنے پروں کے نیچے بچوں کو بٹھاتا ہے۔ اب دیکھیں، اس سے پرندے کی شفقت کا بھی پتہ لگ رہا ہے، اس سے بچوں کی حفاظت کا بھی پتہ لگ رہا ہے، اس سے بچوں کے خطرات سے بچ جانے کا بھی پتہ لگ رہا ہے، پھر بچوں کی بھی اپنی ماں سے محبت کا پتہ لگ رہا ہے۔ وہ بھی کس کے نیچے آ جاتے ہیں، پروں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ یہ ہو گئی عربی کے لفظ کے حوالے سے اس کی تشریح۔ پرندہ یا آپ مرغی کو بھی دیکھیں، یہ بھی پر پھیلا کر جیسے خطرہ محسوس کرتی ہے تو ان پروں کے نیچے اپنے بچوں کو بٹھا لیتی ہے، بچے محفوظ ہو جاتے ہیں، شفقت محبت کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اب سمجھیے قرآن کس لحاظ سے مہیمن ہے۔ قرآن نے سابقہ کتابوں کے اندر جو تحریف ہوئی تھی اسے دور کر دیا، سابقہ کتابوں کے کچھ احکامات کو اس کے اندر داخل کر دیا اپنے اندر، اب ان کی حفاظت بھی کر دی۔ دوسرا ایک لطیف نکتہ جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ، جیسے بچے اپنی ماں کے پروں کے نیچے بیٹھ کر محفوظ ہو جاتے ہیں، ویسے رحمت قرآن کے سائے میں آ کر سارے انسان محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ہم معاشی بدحالی میں پہنچے ہیں قرآن کی معیشت کو چھوڑ کے، ہماری معاشرت تباہ ہوئی ہے قرآن کی معاشرت کو چھوڑ کے، ہماری سیاست تباہ ہوئی ہے قرآن کے ان جو رحمت والے سائے تھے ان سایوں کو چھوڑ کر۔ اسی طریقے سے ہم ثقافت اپنی تباہ کر بیٹھے، بلکہ سچی بات یہ ہے جس کی آنکھوں میں بے حیائی ہے وہ اپنی آنکھیں تباہ کر بیٹھا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھے، پر ڈاکٹر صفدر صاحب تشریف فرما ہے، اگر وہ یہ نہیں سمجھے کہ میں آنکھوں کا بیمار نہیں ہوں، وہ بیمار ہے آنکھوں کا، وہ نہایت سخت بیمار ہے۔ اور جس کے کان بے حیائی سننے کے لیے تیار ہے وہ کانوں کا بیمار ہے، اور جس کے دل نفرت عداوت کینہ بغض کے اندر رہتے ہیں وہ دل کا بیمار ہے، اور جس کی زبان غیبت فساد اور حسد سے بھری ہوئی ہے وہ اس لحاظ سے بیمار ہے۔ یہ روحانی اور جسمانی بیماریاں ہیں، پتہ نہیں انہیں گلے لگا کر اس دنیا سے جانا ہے یا انہیں ختم کرنے کی جد و جہد کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ ہے لفظ مہیمن۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی آ جائیں، قرآن کی رحمت کے سائے میں آئیں گے انشاءاللہ۔ میں نے 2-3 دن پہلے آپ سے ایک بات کی تھی کہ یہ کتاب سے مراد ہے قرآن مجید، اور الحمدللہ ہمارے بھی جتنے کینڈیڈیٹس ہیں ان کا انتخابی نشان بھی کتاب ہے۔ تو آپ کو تو اس کتاب کی علامت سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ کتاب کا صرف نشان نہیں ہے، یہ ایک پوری دعوت ہے کہ یہ لوگ کتاب کا نظام چاہتے ہیں۔ اگر مرد حضرات میرے ساتھ ہاتھ بلند کر کے یہ کہہ دیں کہ ہم سارے بھی کس کا نظام چاہتے ہیں، ہاتھ بلند کر دیں، بلند کر کے ہاتھ، انگلیاں مجھے نہیں چاہیے، مجھے ہاتھ چاہیے۔ کس کا نظام چاہتے ہیں؟ کتاب کا نظام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر گواہ بن جائے۔ یہ باقاعدہ ایک دعوت ہے۔ جتنے علماء بیٹھے ہیں، یہ جتنے خاندان بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صفدر ہاشمی صاحب کے لیے جد و جہد تیز سے تیز تر کر دیجئے۔
ہمیں بھی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جہاں کہیں گے، جس علاقے میں جانے کے لیے کہیں گے، وقت نکال کر ان کے ساتھ آئیں گے۔ کتاب کے لیے ہماری جان اور ہمارا مال قربان ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب والوں کو کامیابی عطا فرمائے، کتاب سے بیزاری کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شکست فاش عطا فرمائے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ کتاب نگران ہے۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب ہے اس کتاب کی شان، عظمت، مقصد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو جو اس کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ نہایت اہم آیات ہیں، توجہ ادھر سے ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن آپ کی طرف متوجہ، آپ کہاں کسی کی طرف متوجہ ہو سکتی ہیں؟ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کے درمیان فیصلہ کرو اس کی روشنی میں جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، دیکھو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ اب دو چیزوں کا ٹکراؤ آ گیا، ایک طرف ہے خدائی احکامات اور ایک طرف ہے انسانی خواہشات۔ فیصلہ کس کے حق میں ہونا چاہیے؟ بولیں۔ ٹکراؤ شروع سے یہی چل رہا ہے، قوم نوح سے شروع ہوا ہے ٹکراؤ، اب قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک طرف قرآنی احکامات، دوسری طرف انسانی خواہشات۔ انسانی خواہشات پر مبنی نیو ورلڈ آرڈر، پوری دنیا کا نظام۔ خدائی احکامات پر مبنی نظام کیا ہے؟ عالمین کے لفظ پر نہایت غور کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ یہ عالمین سارے کے سارے رحمت قرآن کے سامنے آ جائیں۔ بلکہ اپنا سورت اس میں آل عمران میں بیت اللہ کے بارے میں بھی فرمایا ھدی للعالمین، اور یہ گھر بھی سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ وہ گھر کتنا بابرکت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہاں بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدایت واقعہ کیا ہوا تھا جب یہ آیات نازل ہوئی؟ 3 افراد تھے، کعب، عبداللہ، شاش، تینوں یہودی عالم اور یہودی سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک مقدمہ لے کر، کہنے لگے مقدمہ ہم آپ کے پاس لائے ہیں، فیصلہ آپ ہماری خواہش کے مطابق اگر کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ غور سے سنیے گا یہ بات، کیونکہ آپ کو واسطہ پڑھنا ہے ووٹرز سے۔ کہنے لگے آپ اگر ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، کعب، عبداللہ اور شاش، سردار بھی ہیں عالم بھی ہیں، تو پھر آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ کے سارے یہودی ہمارے قبضے میں ہیں، وہ ہماری بات مانتے ہیں، ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ جب آپ حق کو چھوڑ کر یعنی باطل کے مطابق فیصلہ کریں گے، تصور کیجئے وہ بدبختو تمہاری تباہی اور بربادی۔ جس شخصیت کو اللہ نے ہدایت کے لیے مبعوث کیا، اس شخصیت کو باطل کی پیشکش کر رہے ہیں۔ ڈوب مریں ایسے لوگ۔ آج کون ہے ان کا نام لینے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ تینوں کا نام لینے کے بعد میں تو یہی کہتا ہوں لعنت اللہ علیہم، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے آپ ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیں، پھر جب ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو یہودیوں کی آبادی ہمارے قبضے میں ہے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور یہ سارے کے سارے لوگ مدینہ منورہ کے یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، آپ کا نام بھی خوب چمکے گا، اسلام بھی خوب ترقی کرے گا، اور پھر مخالفت بھی دم توڑ جائے گی۔ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تیار ہونا تھا؟ رب العالمین نے آیات نازل فرما دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ ان کی خواہشات پر نہیں کرنا، فیصلہ حق کے مطابق کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے میں یہ کہہ رہا تھا اور ووٹر سے بھی میں یہ کہہ رہا تھا، دونوں باتیں سن لیجئے۔ جو ووٹر امیدوار سے ناجائز مطالبہ کرتا ہے، وہ سمجھ لیں یہ یہودیوں کی کارستانی کے مطابق چل رہا ہے۔ ہمارے بندے یہ کام کرتے ہیں جو ان پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ کام کون سا کرتے ہیں؟ حرام کا کرتے ہیں۔ آج کل پاکستان کیوں تبدیل نہیں ہوا اب تک؟ برادری کے 500 ووٹ ہیں، بیچتے ہم سارے شراب ہیں۔ بتائیں شراب کے خلاف ہمارا ساتھ دیں گے؟ شراب کے خلاف جب کوئی قوانین بنیں گے یا پکڑ دھکڑ ہوگی، چھڑوا لیں گے بندے۔ وہ بیچارہ جو امیدوار ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایک طرف 500 ووٹ ہیں اور ایک طرف شراب ہے، تو کہتا ہے جی چھڑواؤں گا جی اپنے بندوں۔
آپ کے بندوں کو چھپاؤں گا، ووٹ مجھے ملنے چاہیے. ایسے رشوتی ووٹوں سے انقلاب نہیں آیا کرتا، ایسے رشوتی ووٹوں سے تبدیلی نہیں آئی کرتی. رشوتی اسلام کو مسترد کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، رشوتی اسلام کو مسترد کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مجھے بتائیے، یہ تو نام بلند کرنے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، نام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو گیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور آپ کو ان سہاروں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کے نام بلند کرنے والی ذات تو دیکھو کون سی ذات ہے. وہ جس کا نام بلند کرے اس کا نام نیچا کر کون سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ صالحین کی جماعت سے انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائیں گے. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے فاسقین کو بھی صالحین میں تبدیل فرما دے، لیکن جو امیدوار ہے وہ رب کے حکم کو اور رب کے قانون کو اور رب کے نظام کو، اس پر اگر سمجھوتا کہیں کر بیٹھا تو سچی بات یہ ہے ہمارا سارا کچھ ہے ہی کس کے لیے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میری بدنی مالی عبادت، میرا جینا اور مرنا ہے ہی اس کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. حضرات، ٹائم چونکہ زیادہ ہو گیا اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے اور آج کچھ دھوپ بھی زیادہ ہے، اس لیے میں آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، صرف ترجمہ سن لیجئے، ورنہ سچی بات یہ ہے. نہیں، ایک لفظ اور بھی سمجھے، ایک لفظ بڑا ہم استعمال کرتے ہیں، شریعت شریعت شریعت. بالکل ٹھیک ہے، بڑا خوبصورت لفظ ہے. یہ لفظ ہے کیا؟ یہاں بھی فرمایا، پہلے تو فرمایا کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، پھر فرمایا عما جاءک من الحق، تمہارے پاس کیا آ چکا ہے؟ حق. آج ہم زور دے رہے ہیں حق پر. اور ایک ابھی جملہ میرے ذہن میں آ گیا، ایک دنیا والوں کو بتا دو حق کسی کو نہیں مل سکتا سوائے حق کے. سمجھ گئے میری بات؟ خواتین سن لیں، وراثت کے حقوق اس حق والی کتاب نے دیے ہیں. اسی طریقے سے طلاق کے احکامات، یہ جو مرد کہا کرتے تھے کہ ہم تمہیں 1000 طلاقیں دیں گے اور شمار بھی نہیں کریں گے، وہ اس حق والی کتاب نے حد بندی کر دی. اور یہ مرد شادیاں پہ شادیاں کیے جاتے تھے، اس حق والی کتاب نے تعداد کو 4 کر دیا. اور یہ عورت کو جوتی کی نوک سمجھا کرتے تھے، پھر حق والی کتاب نے یہ کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور یہ عورتوں کو کچھ نہیں سمجھا کرتے تھے. پھر حق والے رسول نے یہ بتایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اسی طریقے سے اپنے شوہر کے مال کی خیانت نہ کرے اور رمضان کے روزے رکھے، یہ 4 چیزیں جب وہ کرے گی، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، جس مرضی دروازے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ حق ملتا ہے حق کی بنیاد پر، اور مزدوروں کو حق دیا ہے اس حق والی کتاب نے. یعنی آپ تصور کیجئے، ایک صحابی اپنے غلام کے ساتھ آ رہے ہیں. مالک اور غلام کی پہچان یہاں تو بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. آپ ذرا یہاں جو اہل ثروت بیٹھے ہیں وہ ذرا وہ چلیں، ذرا ان کے ساتھ ان کا خادم چلے. آپ پھر مجھے کہیے کہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ خادم کون ہے اور مالک کون ہے. یہ جو انقلاب جس کی ہم داستانیں لوگوں کو سنا رہے ہیں وہ کیسے آیا تھا؟ وہ صحابی رسول آ رہے ہیں، جیسے کپڑے خود پہنے ہوئے ہیں ویسے ہی کپڑے غلام نے پہنے ہوئے ہیں. اب لوگوں کو پتہ نہیں لگ رہا. ایک صحابی نے اس سے کہا کہ آپ نے اپنے غلام کو بھی یہی کچھ پہنایا؟ فرمایا میں نے اپنے خلیل سے سنا ہے، جو خود کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ اپنے غلاموں کو پہناؤ. وہ اللہ کی قسم یہ حق والا رسول ہی سارے حق دے کر گیا ہے. ایک مستشرق اورنٹلسٹ انگریز لکھتا ہے، عورتوں سے خطاب کر کے کہتا ہے، اور دنیا کی خواتین، یہ ساری دنیا مل کر تمہیں کچھ نہیں دے سکتی. وہ عرب کے اندر نبی کی حیثیت سے جو تشریف لایا تھا 1400 سال پہلے، سب کچھ دے کے چلا گیا. کمال. اب مرد یا عورتیں ایک دوسرے کے حقوق کو نہ پہچانے تو اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ کہ مار پیٹ کا نظام حق والے رسول نے منع کیا. ایک صحابی ابو مسعود انصاری اپنے غلام کو مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا ہوا ہے. اطاعت اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ یہ صحابہ سے سیکھیں جا کے. مارنے کے لیے بالکل تیار. پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود، او اللہ کے بندے،
کہنے لگے آواز تو کچھ جانی پہچانی سی لگتی ہے. پیچھے دیکھا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. فکرہ کوئی لمبی تقریریں ہمارے پاس تو علم ہے نہیں، اب ہمیں لمبی تقریریں اس لیے کرنی پڑتی ہیں. مختصر جملہ اور بامعنی جملہ. فرمایا ابو مسعود یہ بتاؤ تمہارا جتنا بس اس غلام پر چلتا ہے اس سے زیادہ بس تمہارے رب کا تمہارے اوپر نہیں چلتا؟ کہنے لگے چلتا ہے. فرمایا تمہیں سزا دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غلام کو نہ صرف معاف کیا بلکہ آزاد کر دیا. یہ ہے حق. آپ اندھوں سے راستہ پوچھ رہے ہیں، غیر حق نظام سے آپ حق مانگ رہے ہیں. حق ہے قرآن کے اندر، حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر. باقی آیات کا میں صرف ترجمہ کروں گا، ہم پھر کبھی انشاءاللہ صرف ایک آیت کا درس رکھیں گے. سورۃ مائدہ کی یہ 6 آیات ہیں. میں نے جان بوجھ کے آخری 3 آیات سلیکٹ کی تھی، لیکن ایک چونکہ بات بڑی اہم ہے، باتیں ساری اہم ہیں لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے. ہم ایک لفظ لازمی میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. شریعت کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے عربی میں لغوی طور پر پانی کا جو گھاٹ ہوتا ہے جہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں، یہ شریعت کا لفظ اس سے اخذ کیا گیا. اب ذرا غور کیجئے گا ایک جملے پر. پانی کے بغیر زندگی ممکن ہے؟ آپ سارے متفق ہیں. جب پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے تو اسی لفظ سے جو شریعت اخذ کی گئی ہے، شریعت کے بغیر زندگی ممکن ہے. یہ جو ہم گزار رہے ہیں اسے زندگی کہتے ہیں. فرما رہے ہیں ذلت ہے، واقعی صحیح فرما رہے ہیں. تو شریعت عمل کریں گے نجات اور زندگی، شریعت کو ٹھکرا دیں گے تو پھر ہلاکت اور موت کے لیے تیار رہیے. پانی کا گھاٹ ہے، جیسے پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، شریعت کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. پانی کی اہمیت تو جس ذات نے پانی اتارا ہے اسی ذات نے شریعت کے احکامات ہمیں بتائیں. پانی کی نعمت بڑی اچھی لگتی ہے، شریعت کے احکامات سے دور دور گزرتے ہیں. وہ بھی ہماری زندگی کے لیے رحمان اور رحیم نے ضابطے اصول بھیجے. اپنے مفادات کو کچلنے کے لیے تیار ہو جائیے، حرام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیے. ترجمہ سماعت فرمائیں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور راستہ مقرر کر دیا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر ہم چاہتے تم ساروں کو ایک ہی امت بنا دیتے ہیں. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. بلکہ وہ تو آزمانا چاہتا ہے اس میں جو تمہیں اس نے عطا فرمایا ہے. قرآن مجید کے الفاظ ایسے ہیں. کیوں نہیں ایک امت بنایا؟ اس لیے یہ کہتے ہیں ہے بھی ایسے ہی. سورج اتنا بڑا ہے زمین سے، جو ذات اس سورج کو جکڑ سکتی ہے، یہ 5-6 فٹ انسان کو وہ نہیں جکڑ سکتی. لیکن انسان کے بارے میں اصول یہ طے ہوا ہے اسے اس کی مرضی کی زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے گی. اس سے زبردستی اطاعت نہیں کروانی، اس کی پسند کے مطابق اطاعت کروانی ہے. اس کے لیے اگر یہ تیار ہے تو ٹھیک، زبردستی کی اطاعت ہمیں منظور نہیں ہے. فاستبقوا الخیرات، اور نیکیوں کی طرف بڑھو. یہ یہودیوں کو بھی کہا جا رہا ہے، ساروں کو کہا جا رہا ہے. بدبختو، مدینہ منورہ میں رہ کر اپنی قسمت کھوٹی کر رہے ہو. وہ دیکھو فارس سے ایک آدمی سلمان چلا ہے اور یہ احساس پا گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. اور بدبختو حبشہ سے ایک آدمی چلا بلال، کہاں بکتا بکاتا ایسا مقام پایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال کیا کرتے ہو؟ جب جنت میں پہنچا تمہاری قدموں کی آہٹ سنائی دی. اور روم سے ایک آدمی چلا ہے، وہ اپنی قسمت کو ہرا کر گیا سہیب رومی کے نام سے. اور تم مدینہ منورہ میں بیٹھ کے، مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے اسلام کے خلاف اعتراضات، قرآن کے خلاف اعتراضات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراضات. اور یہ کوئی اعتراض کرنے والی اعتراض جس پر کیے جائیں یہ وہ کتاب ہے؟ نہیں، یہ کامل علم ہے. بس ایک کام کرو، فاستبقوا الخیرات. اس کا ہر حکم نیکی پر مبنی ہے. اب اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر لگا دو. ہاں جی، بھاگیں گے خیرات کی طرف انشاءاللہ، بھاگیں گے نیکیوں کی طرف انشاءاللہ. الاللہ مرجعکم جمیعا. یہ سارے معاملات ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے. دن وہ آنے والا ہے، تم سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. جو تم کام کیا کرتے تھے پھر اس کے بارے میں وہ تمہیں آگاہ کر دے گا جس میں تم اختلافات کیا کرتے تھے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت فرمایا ہے،
کہ یہ فیصلے مناظروں کی شکل میں نہیں ہونے والے ہیں، یہ فیصلے وہاں ہونے والے ہیں کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر دوبارہ تاکیدی حکم ہے، دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ان کے درمیان اسی کی روشنی میں فیصلہ فرمانا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اب ٹکرا رہا ہے احکامات اور خواہشات، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ وَاحْذَرْهُمْ، خوب چکنے رہنا، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہیں یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نازل کردہ حکم سے فتنے میں نہ ڈال دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چکنے رہے، خلفائے راشدین چکنے رہے، ہم چکنے رہے یا ہم بالکل گر گئے؟ ہم نے ساری شریعت کا ستیہ ناش کر دیا، ادھر وہ شریعت کے محافظ قرار پائے اور ہم شریعت کو بیچنے والے قرار پائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑ لیں گے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو پھر سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی، انہیں کچھ گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے۔ مدینہ منورہ میں 3 قبائل رہتے تھے، ایک 2 ہجری میں تتر بتر، ایک 4 ہجری میں تتر بتر، ایک پھر 5 ہجری میں نکل گیا۔ ان ساروں کو نکال کر آج بھی آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں وہ شخصیت آرام فرما ہے، عرش سے 70,000 فرشتے روزانہ جس کی سلامی کے لیے آتے ہیں۔ تو آپ تصور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو چن چن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرۂ ارض سے نکال دیا۔ ہمارے مخالفین کو بھی وہ ذات پوری قدرت آج بھی رکھتی ہے، مسئلہ یہ ہمارا اخلاص نہیں ہے شریعت کے ساتھ۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار رکھوں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ نافرمان ہوا کرتی ہے۔ یہ علیحدہ موضوع ہے، اس وقت صرف ترجمے پر غور ہی کرتے چلے جائیے۔ اب حکم الجاہلیت یبغون، اور کیا یہ لوگ جاہلیت چاہتے ہیں، جاہلیت کے قوانین چاہتے ہیں، جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر اور کون ہے جو یقین رکھنے والی قوم کے لیے فیصلے فرمائے۔ حضرات اس رکوع میں 4 الفاظ آئے ہیں، ایک ہے الکافرون، ایک ہے الظالمون، ایک ہے الفاسقون، ایک ہے یوقنون۔ یوقنون والوں کو اصل پیغام دیا جا رہا ہے، وہ یقین کرنے والوں، نہ الکافرون بننا، نہ الظالمون بننا، نہ الفاسقون بننا، ساری زندگی تم نے یوقنون یعنی حالت یقینی میں ہی گزارنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔